أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا ہے، چاہے لوٹ کر ہو یا چھین کر، چوری سے یا جوئے سے، یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی سے، یہ سب ممنوع اور حرام ہے۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ناجائز فائدے کے لیے کسی پر مقدمے قائم کرنا اور اس کو حکام تک لے جانا ناجائز و حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں اور بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کے لیے ناجائز مقدمے قائم کر دیتے ہیں اور حاکموں تک لے جاتے ہیں۔ اور ہماری عدالتوں کا حال آپ سب کو معلوم ہے کہ وہاں پہ نسلوں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں اور کہ کوئی اس طرح فیصلہ نہیں ہوتا، اور لوگ ساری زندگی ٹھوکریں کھا کھا کے قبروں میں پہنچ جاتے ہیں اور ابھی تک فیصلہ نہیں آتا۔ اسی طرح اپنے فائدے کی غرض سے دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے حکام پر اثر ڈالنا، رشوتیں دینا حرام ہے۔ حکام تک رسائی رکھنے والے لوگ اس آیت کے حکم کو پیش نظر رکھیں۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی وکالت، جھوٹے مقدمے کی پیروی اور کوشش کی اجرتیں حرام ہیں۔ حرام کے بارے میں آگے تفصیل سے بیان آئے گا۔ یسألونک عن الاہلہ، آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، پر یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، ہاں اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی کے جواب میں نازل ہوئی۔ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے کٹنے بڑھنے کے متعلق سوال کیا۔ اس کے جواب میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کے سبب کی بجائے اس کے فائدے بیان فرمائے کہ یہ وقت کی علامتیں ہیں اور آدمیوں کے ہزارہا دینی اور دنیاوی کام اس سے متعلق ہیں۔ زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزے اور عید کے اوقات، عورتوں کی عدتیں، حیض کے ایام، حمل اور دودھ پلانے کی مدتیں، دودھ چڑھانے کے وقت اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ شروع میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ ابتدائی تاریخیں ہیں۔ جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے یہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے، اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے۔ یہ وہ قدرتی جنتری ہے جو آسمان کے صفحے پر ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اور ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ اسے پڑھتے بھی ہیں اور بے پڑھے سب اس سے اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے احکام میں چاند کا حساب رکھنا ضروری ہے، جیسے بالغ ہونے کی عمر کے اعتبار سے۔
اسی طرح روزہ، عیدین، حج کے مہینوں اور دنوں کے بارے میں، اسی طرح زکوٰۃ میں جو سال گزرنے کا اعتبار ہے وہ بھی چاند کے اعتبار سے ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ کوئی نیکی نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے مکان میں اس کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے، اگر ضرورت ہوتی تو پچھلی دیوار پھاند کر یا توڑ کر آتے اور اسے نیکی سمجھتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، اصل نیکی تقوی، خوف خدا اور احکام الہی کی اطاعت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کو بغیر ممانعت کے ناجائز سمجھنا یہ جہلا کا کام ہے۔ اپنی طرف سے غلط قسم کی رسمیں اور پابندیاں لگا لینا جائز نہیں۔ بہت سے کام ویسے جائز ہوتے ہیں لیکن اپنی طرف سے شرعاً ضروری سمجھ لینے سے ناجائز ہو جاتے ہیں، جیسے مسلمان فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کے لیے صوم، چالیسواں وغیرہ کرتے ہیں، ویسے کریں تو جائز ہے، لیکن اگر یہ سمجھ کر کریں کہ یہ کرنا ضروری ہے یا دوسرے اور 40ویں دن ہی کرنا ضروری ہے تو پھر ناجائز ہے۔ اسی طرح صوم اور 40واں وغیرہ جائز ہے، انہیں اپنی طرف سے ناجائز کہنا یہ بھی حرام ہے، کفار کے طرز عمل کی نقالی ہے۔ افراط و تفریط سے بچنا ضروری ہے اور اس طرح کی چیزوں کی طرف غور کرنا چاہیے۔ شادی، مرگ اور زندگی کے دیگر معاملات میں نہ جانے کیسی رسمیں کہاں سے گھس آئی ہیں۔ آج ان رسموں سے جان چھڑانا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ آگے آیت ہے، تھوڑا وہ تفصیل طلب مضمون ہے، انشاءاللہ آئندہ اسے ذکر کریں گے۔ صدق اللہ۔